الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں تشریف لا کر اس محفل کی رونق کو بڑھایا، اور اس کے بعد تمام والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں شریک ہوئے، اور اس کے بعد معزز اساتذہ اکرام کا اور تمام طلباء کا۔ آج کا دن جو رزلٹ کے حوالے سے ہے بچوں، یقیناً بہت سارے والدین آج خوش ہوں گے، کچھ تھوڑا اداس ہوں گے، یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں، لیکن میں ایک بہت ضروری جو میسج کنوے کرنا ہے آپ لوگوں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا فرسٹ آئے۔ اس کا مطلب ہے ایمان کی تکمیل تب ہوگی جب آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ دوسرے کا بیٹا فرسٹ آ جائے، اور جس طرح اگر آپ کا بیٹا فرسٹ آتا ہے تو آپ کو خوشی ہوگی اور آپ کے دل میں یہ چیز آئے گی کہ مجھے خوشی سے مبارکباد دی جائے، تو یقیناً وہی خوشی جب دوسرے کا بیٹا فرسٹ آئے تو آپ اسی خوشی کے ساتھ اس کو مبارکباد دیں تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو۔ یقین کریں، یہ اس کو چھوٹا سا عمل نہ سمجھیں۔ اگر جو خوشی آپ اپنے بیٹے کے لیے دل میں محسوس کرتے ہیں وہ خوشی آپ دوسرے کے بیٹے کے لیے بھی محسوس کریں کہ شکر ہے کہ تمہارے بیٹے نے فرسٹ پوزیشن لی ہے اور تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ اور جب یہ آپ الفاظ ثواب کی نیت سے کہیں گے تو یقینی طور پر آپ کو اس کا بڑا اجر ملے گا اور بڑا سکون ملے گا۔ اور اگر کسی کو بتانا پڑے گا کہ میرے بیٹے کی پوزیشن کیا ہے، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ تیسری پوزیشن ہے یا کوئی بھی پوزیشن نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں ایمان کی تکمیل کر کے آئی ہوں، میں کھلے دل سے جس بچے نے فرسٹ پوزیشن لی ہے اس کو مبارکباد دے کے آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور محبوب ترین جو اعمال ہیں، سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے، محبوب ترین اعمال 4 ہیں۔ پہلا جو آپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، کسی مسلمان کو خوش کر دینا۔ یہ جو میں نے بات آپ سے بھی کی ہے، جب آپ خوشی کے ساتھ انتہائی خوشی سے مبارکباد دیں گی دوسرے کو تو اس کا بھی دل خوش ہوگا کہ دیکھو اس کے ماتھے پہ، اس کے چہرے پہ کتنی خوشی ہے، تو آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے یا ان اعمال میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ اب دیکھیں، جو میں نے 4 اعمال آپ کو بتائے ہیں، ایک ہے کسی مسلمان کو خوش کرنا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ نمبر 2، کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا۔ نمبر 3، کسی کا قرض ادا کرنا۔ اور نمبر 4 مجھے چوتھا یاد نہیں آ رہا، تو چلیں، تو ابھی اس سلسلے میں آپ کو ایک خوبصورت سا واقعہ سناتا ہوں جو سعودی عرب میں پیش آیا، اور اس واقعے کو انہوں نے نصاب کا حصہ بنا دیا ہے۔ کسی کو خوش کرنا کتنا عظیم عمل ہے، اس واقعے کو جو سچا واقعہ ہے انہوں نے اپنے گورنمنٹ کی کتابوں میں نصاب کا حصہ بنایا کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ دیکھیں بچوں اور عزیز والدین، یہ جو واقعہ سنانے والا راوی ہے یہ مدینہ کا رہنے والا ہے، اور وہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ میرے چچا کا بیٹا پولیس میں ملازم ہے۔ ایک دن میں مدینہ میں وہ رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں گھر سے نکلا ہوں کہ چلو اپنے چچا کے بیٹے سے جا کے ملتا ہوں، چائے لی، کھجوریں لی، اور ادھر چلا گیا میں، اور وہ حج کے دن تھے، یہ 40-45 سال پرانا واقعہ ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہ چچا کا بیٹا تھا، ظاہر اس کا کزن تھا، وہ بیٹھ گئے، ساتھ دوسرے پولیس والے بھی بیٹھ گئے۔ تو پھر اس کے چچا کے بیٹے نے اسے کہا کہ آج ہم نے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ وہ کہتا ہے کیا واقعہ ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک بندے کی جو گاڑی ہے
اس سے ٹکرا کر ایک مصر کی رہنے والی عورت کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس حاجی کو جس نے حج کرنا تھا ہم نے روک کے گرفتار کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اسی وقت کہا، یہ 5 ذی الحج کا واقعہ ہے، حالانکہ 8 ذی الحج کو یوم عرفہ ہوتا ہے غالباً، تو کہتا ہے میں نے اسی وقت کہا کہ انشاءاللہ وہ اس سال حج کرے گا۔ تو پھر کہتا ہے بعد میں نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، مل لو۔ انہوں نے اس کو وہاں سے لایا، اس کو بٹھایا، تو کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کیا واقعہ ہوا ہے، تم کون ہو، تعارف کراؤ۔ اس نے بتایا کہ یہاں حائل کا علاقہ ہے، 80 کلومیٹر دور ہماری بستی ہے، ہم 7 لوگ گاڑیوں میں نکلے ہیں، میری گاڑی سب سے پیچھے تھی۔ تو اب جب ہم ابیار علی سے جب مدینہ سے مکہ جائیں تو وہاں وہ احرام باندھتے ہیں۔ کہتا ہے وہاں سے نکلے ہیں، جو ایک عورت روڈ کراس کر رہی تھی وہ ٹکرا گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی، تو مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ انشاءاللہ تو اس سال حج کرے گا۔ کہتا پھر وہ چلا گیا۔ میں نے پولیس والے سے پوچھا کہ اس کا اب کیا مسئلہ، کیسے حل ہوگا؟ وہ کہتے ہیں حل کیسے ہونا ہے، اس کی دیت ادا کرنی ہے۔ پہلے 10,000 ریال تھی، اب نیا قانون نکلا ہے 50,000 ریال اس کی دیت ہے، 50,000 ریال۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر گیا ہوں، یہ مسلمان کو خوش کرنے والی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں اپنے گھر گیا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے رجسٹری گھر کی لی ہے اور میں مکتب کے قاری کے پاس گیا ہوں، وہاں پر میں نے جا کے اپنا اس کو گروی رکھا ہے، میں نے کہا مجھے 50,000 ریال چاہیے۔ اس نے مجھے کہا لو 50,000، کوئی بات نہیں، تم عزت دار آدمی ہو، ہم تمہیں جانتے ہیں۔ وہ لے کے گورنر ہاؤس گیا، وہاں پر وزارت مالیہ میں جا کے اس نے دیت جمع کرائی ہے، گورنر سے ملا اور 2 دن کے اندر اندر وہ دیت ادا کر کے سارا معاملہ سلجھا کے 7 ذی الحج کو اس بندے کے پاس پہنچا ہے اور اس کو باہر نکلوایا۔ نہ صرف نکلوایا بلکہ اسے کہا وہ دیکھو تمہارے لیے گاڑی کا انتظام کر دیا، بیٹھو اب حج کو جاؤ۔ وہ بندہ کہتا ہے یار تم کون ہو، تم نے اتنا کچھ میرے لیے کیا، مجھے تم جانتے ہی نہیں، نہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم نے گھر رجسٹری رکھ دیا اور مجھے سارا کچھ کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے، تو تیرے اوپر مصیبت ہے، تو میں نے اس کو ختم کرنا تھا، کوشش کی ہے میں نے، اللہ نے میری مدد کی ہے، تم جاؤ۔ وہ کہتا ہے بات سننے والی، کہتا ہے وہ چلا گیا، حج میں 3 دن گزرے ہیں، 2-3 دن۔ ہمارے محلے کی جو گلی ہے جدھر میں رہتا ہوں وہاں پر گاڑیاں، حاتم تائی کے قبیلے کا وہ شخص تھا جس کو اس نے حج پر بھیجا ہے، شمر قبیلے کا، کہتا ہے ان کی گاڑی، کہتا ہے یہ مت پوچھو کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا تحفے مجھے دیے، یہ نہ پوچھو۔ کہتا ہے 2-4 دن گزرے ہیں تو پھر مجھے وزیر دفاع سلطان بن عبدالعزیز کو پتہ چلا، اس نے مجھے بلایا ہے۔ کہتا ہے وہ بہت اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے میری بڑی عزت کی، بڑی تکریم کی، اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا مت پوچھو۔ کہتا ہے اس نے کہا ہے وزیر دفاع نے، میں نے محکمہ تعلیم کو کہا ہے اس واقعے کو سلیبس کے اندر شامل کرو، ہمارے بچے پڑھیں گے کہ کس طرح مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ جو واقعہ آپ کو سنایا ہے اس کا تو مکان رجسٹری ہے، اور آپ لوگوں نے آج کیا کرنا ہے، چھوٹی سی بات ہے، جس کا بچہ پوزیشن لے خوشی کے ساتھ گلے ملیں، خوشی کے ساتھ اس کو مبارکباد دیں، اور جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے بیٹے کو اول پوزیشن دے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو آپ کے پاس کھڑا ہو کے دعا کر دیتا ہے کہ یا اللہ اس کے بیٹے کو بھی تو اول پوزیشن پہ لا، اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون حدیث ہے، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے، وہی دعا اس کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اب سوچیں ذرا، آپ نے دعا کی ایک مسلمان بندی کے بیٹے کے لیے، اور آپ کے بیٹے کے لیے دعا کرنے کے لیے فرشتہ ہے۔ تو یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، مجھے امید ہے یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ یہاں پر ماشاءاللہ بہت ساری خواتین ہیں، خواتین مرد بھی بہت دین پہ عمل کرتے ہیں، لیکن خواتین کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے ذکر اذکار کا۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا، یہ گفتگو کے بعد کا حصہ ہے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرا جسم بھاری ہو گیا ہے، مجھے کوئی آسان سا عمل بتا دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کرو، 100 دفعہ، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ آج ایک قیدی کو رہا کرانا ہو، جو اخراجات آتے ہیں وہ آپ شاید نہیں جانتے، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر 100 دفعہ الحمدللہ کہو گے تو 100 جہاد کے لیے جو گھوڑے ہیں نا، جن کی زین بھی ہوتی ہے اور ان کے اوپر وہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس سمیت اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو، 100 مقبول اونٹوں کا
ثواب ملے گا، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ اللہ نیکیوں سے بھر کے دے گا۔ یہ 4 عمل ہیں، اور کرتے ہوئے اگر توجہ سے کریں تو 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، لیکن شاید اس مصروف زندگی میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں اگر کوئی یہ کہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 روپیہ ملے گا، آپ لوگ خود بھی کام بھی چھوڑ دیں گے اور یہ ذکر کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجر چھپایا ہوا ہے، قیامت کے دن وہ چمک دمک اور وہ رونق نظر آئے گی۔ جو لوگ ابھی رات کی بات ہے، تھوڑا سا زلزلہ آیا، ذرا سا اللہ نے زمین کو ہلایا ہے، سب کی زبانوں میں اللہ اکبر استغفر اللہ، اللہ چاہے تو ہر وقت آپ کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جبرن کسی سے نہیں کہلواتا۔ اللہ نے کہا جھٹکا، یہ جھٹکا زلزلے کا نہ سمجھے، یہ ہمارے لیے جھٹکا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو بلا لے۔ آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے یہ ترکی میں زلزلہ آیا ہے اور وہ لوگ زندہ دفن ہو گئے ہیں بیچ میں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں موقع دے دیا۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یقین کر لیں اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے، جو چاہے وہ کر دے۔ ہم وقت کو غنیمت سمجھیں، اگر ہم زندہ ہیں اس کو غنیمت سمجھیں، آ جائیں اللہ کی طرف۔ 5 وقت کی نماز ہم خود بھی پڑھیں، ہمارے بچے بھی پڑھیں، اللہ کو صبح و شام یاد کریں، تاکہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا ہے اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔